آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک بڑے عالم نے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ فرمایا ہے کہ میرے سامنے اگر قرآن کی 1000 آیتیں بھی تم پیش کر دو اور ان سب کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو، یعنی میری سمجھ میں آ رہی ہوں، لیکن وہ اگر میرے بزرگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے ان آیات کو رد کر دوں۔ عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اب یہ سب جو پیچھے بیان ہو گیا ہے، اس سے اگر سوچنے سمجھنے والے ذہن ہوں تو عبرت حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، اپنے رویے پر غور کریں گے، جس انجام سے خبردار کیا گیا ہے اس پر سنجیدگی سے سوچیں گے، اس سے متعلق اگر کوئی سوالات ہیں تو ان کو حل کرنے کی صحیح کریں گے۔ تاہم یہ سب چیزیں نہ ہوں، یعنی بصیرت بھی نہ ہو، بصارت بھی نہ ہو، انسان اندھا بن جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اب یہ فرمایا ہے کہ یہ سب باتیں سننے کے بعد بجائے اس کے کہ غور کریں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی تحقیق کریں، ان پر سوالات کریں، ان کو سمجھیں، یہ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، روز بتاتے رہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی آئے گی، دیکھ لیں گے تمہاری بات۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اس کا جواب دیا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی جب قول سدید سے انحراف کر لے، سیدھی بات کرنے کی بجائے اپنے موقف پر ہٹ درمی کے ساتھ اصرار کرنا شروع کر دے، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امحال کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس کا قانون یہی ہے کہ جو سچا طالب بن جائے اس کے لیے وہ راہیں کھولتا ہے، حقائق واضح کرتا ہے، وہ راستے پر جا رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگ لینے کے لیے جا رہا ہو، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے پیغمبری دے دیتا ہے۔ آدمی میں راہ کی طلب نہ ہو، سچائی کے لیے جستجو نہ ہو، صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے کا احساس نہ ہو، تو پھر وہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے شیاطین ہی کی باتیں اس تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیغمبروں کے معاملے میں قرآن نے جگہ جگہ اس قانون کو بیان کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں سنن الہیہ بیان کیے ہیں، وہاں یہ بتایا ہے کہ ہدایت اور ضلالت، یعنی ہدایت اور گمراہی، اس کا قانون کیا ہے، کیسے انسان ہدایت پاتا ہے، کیسے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن مجید جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان سے کہہ دو تم اسی طرح کے اعتراضات کرتے رہو، اسی طرح گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرو، اسی طرح اپنی ہٹ درمی، ضد اور عناد پر قائم رہو، اور ایسے ہی بات کو ہر لحاظ سے جب واضح کر دیا جائے اس کے بعد بھی چندرا کر کہو کہ کوئی معجزہ دکھاؤ پھر مانیں گے، تو سن لو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہی کہیں باہر سے نہیں آتی، بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ اگر آدمی سچائی کا طالب نہیں ہوا تو پھر پیغمبر کی تقریر اور گفتگو بھی، یہاں تک کہ اللہ کا کلام بھی اس کے اندر یہی رویہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس سے گریز کے راستے نکالتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میری بات رہ جائے، میں نے جو تصورات قائم کیے ہیں ان پر کوئی زد نہ آئے، میں نے جو اس سے پہلے اپنے آباء سے ادھر ادھر سے چیزیں اخذ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میرا ایک
تعلق پیدا ہو گیا ہوا ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ وہ بدبختی ہے کہ جو فرقوں کے اندر لوگوں کو بند کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آدمی اگر اپنی آنکھیں کھول کر دین کا مطالعہ کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آباء کے بنائے ہوئے فرقوں میں بند ہو کے رہ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ فرقے پیغمبر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کہ اس کے پیچھے اللہ کی ہدایت ہو۔ یعنی انسان کے علم نے جو نتائج اخذ کیے وہ لوگوں کے لیے تعلق کا باعث بنے، اور اس طریقے سے ایک گروہ بن گیا۔ اب اگر اس گروہ کو آپ اپنی تاریخ بنا لیں، اپنے جذبات اس سے وابستہ کر لیں، اس کی شخصیات آپ کے لیے مسئلہ بن جائیں، ان پر تنقید سننا آپ کے لیے ممکن نہ رہے، ان کے بارے میں کوئی صحیح سے صحیح بات بھی سامنے آئے تو آپ اس سے گریز کر جائیں، جس کا ایک آخری نمونہ وہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ایک بڑے عالم نے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ فرمایا ہے کہ میرے سامنے اگر قرآن کی 1000 آیتیں بھی تم پیش کر دو اور ان سب کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو، یعنی میری سمجھ میں آ رہی ہوں، لیکن وہ اگر میرے بزرگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے ان آیات کو رد کر دوں۔ یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے، بظاہر تو لگتا ہے بڑی جہالت کی بات ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، میں جو اپنے پاس ایک میراث لے کے اب تک چیزوں کو سنتا سمجھتا آ رہا ہوں، یہ غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اسی کو قرآن نے اس طرح بعض جگہوں میں بیان کیا ہے کہ جب وہ پیغمبر کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو چونکہ اندر اناد ہے، اندر ہٹ درمی ہے، اندر اپنی انانیت کے اسیر ہوئے ہیں، اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیدھے طالب علم نہیں ہے، تو ہم پیغمبر کی بات اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اس سے وہ سر ٹکراتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی کے آخر میں فرمایا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ نقیض لہو شیطانن، پھر ہم کسی شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ پھر گرد و پیش سے یہاں سے وہاں سے اسی راستے کی چیزیں لا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے جو ان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ حق کی راہ ان کے لیے کھلنے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا الٹ بھی بیان کیا۔ قانون کو جب بیان کیا ہے تو دونوں پہلوؤں سے بیان کیا۔ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے یہاں حاشیے میں، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق، وہ قانون کیا ہے؟ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ جو لوگ انفس و آفاق کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے، یعنی آپ نے دلائل سامنے رکھ دیے، ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، گویا پردے اٹھا دیے، وہ ساری چیزوں کو سننے کے بعد قبول حق کے لیے معجزوں اور کرشموں کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی آنکھوں سے یہ دکھائیے پھر مانیں گے۔ وہ اسی کے مستحق ہیں کہ گمراہ کر دیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر معاملے میں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں، یہاں تک کہ اولاد اور والدین کے معاملے میں، یہاں تک کہ سیاست معیشت کے معاملات میں، مذہب تو پھر بڑی بلند چیز ہے، ہر جگہ انسان کا ہر لحظے یہی امتحان کیا ہے کہ یہ علم میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، عمل میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، علم میں سچا طالب علم بن کے رہتا ہے، یا اپنی ضد، اپنی انانیت، اپنے تصورات کا اسیر ہو کے رہ گیا ہے۔ تو ایک پہلو یہ واضح کیا، اور پھر مقابل میں بتایا ہدایت کن کو ملتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ مَنْ أَنَابَ، اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے، یعنی میرے راستے پر آنا چاہتے ہو تو میں راستہ کن کو دکھاتا ہوں؟ جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہے۔ یعنی آپ نے پیغمبر کی بات ہے، کسی صاحب علم کی بات ہے، کوئی حقیقت سامنے آئی ہے، کوئی علم کا دروازہ نیا کھلا ہے، کسی جانب توجہ ہوئی ہے تو اپنی ساری طاقت اس کو سمجھنے میں صرف کر دی، تو بس پھر اس کے بعد فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور وہ آپ کو ہدایت بھی دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے پھر وہ راہیں کھولتے ہیں۔ یعنی جدھر آپ آنکھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ بصیرت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کیا کہ ہدایت پانے کے لیے یہ لازمی شرط ہے۔ آدمی اگر ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے
یعنی طے کر لے کہ نہیں مجھے اپنے پروردگار کی بات درست سمجھنی ہے، تو اس نعمت سے، یعنی کس نعمت سے؟ ہدایت کی نعمت سے لازماً بہرہ یاب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یہ جو ہدایت اور ضلالت کا، ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، یہ یہاں پر بھی بحث کے خاتمے پر بیان ہو گیا ہے اور بھی متعدد جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں سنت اللہ کہتا ہے اور ان کے مجموعے کو سنن الہیہ کہتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں۔ ہدایت کیسے دیتا ہے، ضلالت کیسے ملتی ہے، جزا سزا کا کیا قانون ہے، مکافات کیا چیز ہے، اس کو آپ چاہیں تو میری کتاب میزان میں سنن الہیہ کے باب میں پڑھ سکتے ہیں، ان کو میں نے متعین کر دیا ہے 7 سنن کی صورت میں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔